موضوع الدرس في أحوال المعاندين المكذبين للرسل. سورة الحديد، سورة المعارج، سورة المجادلة، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورة المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی فریاد جو سرکار دو عالم سے اپنے خاوند کے بارے میں احتجاج کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف اس نے اپنی شکایت، اپنی درخواست پیش کی. اللہ تبارک و تعالی سن رہے تھے تمہاری آپس کی گفتگو. اللہ تعالی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو ظہار کریں اپنی بیویوں سے اور ان کو ماں کہہ دیں. ظہار کا معنی ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک ایسی بات کہ جو اوپری بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. والذین یظاہرون من نسائہم، جو تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کریں. ثم یعودون، پھر لوٹنا چاہیں. لما قالوا، تو ان کی سزا کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ ایک غلام آزاد کریں آپس میں ملنے سے قبل. اور یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو جاننے والے ہیں. فمن لم یجد، جو غلام آزاد نہ کر سکے، فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار میاں بیوی کے ملنے ہاتھ لگانے سے پہلے.
فمن لم یستطع جو روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو فاطعام 60 مسکینا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ احکام کیوں ہیں؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور جان لو تلک حدود اللہ اللہ نے حدیں بنا دی ہیں. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. تو ان آیات میں مسئلہ زہار تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، یہ تو خیر عربی کا لفظ ہے، یعنی اگر کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو یا بیٹی کے برابر ہو، وہ حرام ہو جائے. زمانہ جاہلیت میں حرمت معبدہ تھی کہ وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایک راستہ دیا کہ اللہ نے کفارہ بھی رکھ دیا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے، لیکن اس حرمت کو ختم کرنے کا راستہ بھی بتلا دیا. اب کفارہ یہ تھا کہ فتحریر رقبۃ، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام خریدے اور آزاد کرے، کہ اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا تم ماں بنا رہے ہو. اگر غلام خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑے گا پھر ابتدا کرنی پڑے گی. اور اگر روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، یہ سمجھو یہ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو کھانا تب کھلانا ہے جب روزہ نہ رکھ سکتا ہو. اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے نص کر دیے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، بڑھاپا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے بیچارہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا بڑا مسئلہ ہے، تو اب اس کے لیے حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. لیکن یہ سارا کفارہ دینے سے پہلے اس کو میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ حرام ہے. پہلے کفارہ ادا کرے پھر ملے. اسی لیے کفارات جو ہے نا یاد رکھو یہ مختلف ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے قسم کھا لی کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی، جیسے آج کل ہوتا ہے قسم کھا لی میں جی بھائی کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، واللہ ہے قسم کھا لی. بے وقوفی کی بات ہے، بھائی بھائی ہے، قرابت ہے، اپنا رشتہ داری ہے، کیا مانا کہ بھائی کے گھر نہیں جاؤ گے، اس پہ قسم کھا رہے بری بات ہے. بھائی کا گھر جانا تو اچھی بات ہے، صلہ رحمی تو اچھی بات ہے. تو اب وہ کیا کرے کہ بھائی وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور بھائی کے گھر میں جائے. اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو کفارہ ہو جائے گا. جیسے کہ یہ واقعہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا. ان کے گھر میں مہمان تھے اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی. چونکہ زیادہ وقت جو ہے حضرت صدیق حضور کی خدمت میں گزارتے تھے، دن رات کے ساتھی تھے نا، سفر حضر کے ساتھی تھے. حضور آرام کے لیے جاتے تو اب ابو بکر گھر جاتے. دیر ہو گئی، واپس تشریف لے آئے. بیوی جاگ رہی تھی، بیوی سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کریں، ہم نے تو کھانا بھیجا وقت پہ. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہ آئے. ہم تو حضرت صدیق کے ساتھ کھانے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے کہلوایا ابھی حضور کی خدمت میں ہیں، دیر بھی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی بالکل واللہ ہم تو ابو بکر کے بغیر نہیں کھائیں گے، ہمیں قسم ہے. سیدنا ابو بکر نے جب سنا آپ کو بھی غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا واللہ لا آکل، ایسے مہمانوں کے ساتھ مجھے قسم ہے میں نہیں کھاؤں گا. اچھے مہمان ہیں، کھانا دیتے ہیں نہیں کھاتے، قسمیں کھاتے ہیں.
اب بیوی بیچاری بیٹھی تھی، اس نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہیں کھائیں گے، تم بھی نہیں کھاؤ گے، واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب قسم ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، فرمایا اچھا لے آؤ کھانا لے آؤ، بس میں جا کے میں بھی کھاتا ہوں، مہمان بھی کھاتے ہیں، تو آپ نے بھی کھانا کھایا، مہمانوں نے بھی کھایا، بیوی نے بھی کھایا، تو وہاں یہ حکم ملا کہ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اچھا اسی طرح یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور جی قسم توڑنے کا 10 مسکینوں کو کھانا ہی کھلانا ہے نا، یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ ایسے لوگ مسئلے خود گھڑتے ہیں نا، اللہ رحمت فرمائے۔ بھئی اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے قسم کھا لی تو اب اچھا کام تو اچھا ہے، جیسے کوئی کہے جی مجھے اللہ کی قسم میں حج نہیں کروں گا، یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کی قسم ہے جی میں تو عمرے پہ نہیں جاؤں گا، یہ بھئی عمرہ کرنا اچھی بات ہے، حج کرنا اچھی بات، تو اب کفارہ دے گا۔ یہ نہیں کہ جھوٹی قسم کھا دے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ کس نے کہا ہے؟ جھوٹی قسم جو ہے وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم اور جھوٹی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار کبھی جھوٹی گواہی بھی نہ دیا کرو اور کبھی جھوٹی قسم بھی نہ کھایا کرو۔ اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا کہ ہر بات میں جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں یہ بھی نہ کھایا کرو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ حقیر ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے کہ ہر وقت قسم کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم۔ تو یاد رکھو جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، کفارہ ہوتا ہے کہ اچھے کام سے نہ کرنے کے لیے قسم کھا لی، تو اب لازمی بات ہے وہ اچھا کام کرے، اس کو قسم توڑنی پڑے گی، جب توڑے گا تو اس پہ کفارہ دے گا، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ یہ ہے کفارہ زہار۔ زہار کا معنی کہ کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا بیٹی کہہ دیا یا اس نے بہن کہہ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، تو زہار ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے یا غلام آزاد کرے، اگر آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے ایلا، یاد رکھیں ایلا کا معنی کہ خامد قسم کھا لیتا ہے کہ بھئی میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ ایلا۔ ایلا میں طلاق نہیں ہوتی، یاد رکھو، زہار میں تو حرمت ہو جاتی ہے نا، بیوی حرام ہو گئی، کفارہ دے گا تو حلال ہوگی نا، لیکن ایلا کے اندر طلاق نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراض ہو کر اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ایلا فرما لیا، اور آپ چلے گئے اور ایک گھر میں بی بی ماریا کا گھر تھا، غرفہ تھا، اس کے اوپر کمرہ بنا ہوا تھا، آپ نے وہی رہائش رکھ لی کہ 1 مہینے تک میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور صحابہ نے کبھی ایلا کا مسئلہ نہیں سنا تھا، تو بات مشہور یہ ہو گئی کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اپنی بیٹی کے پاس، چونکہ ان کی بیٹی جو ہے بیوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی حفصہ۔ بی بی حفصہ جو ہیں یہ بنت عمر ہے اور زوجۃ النبی المصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر بڑے غصے میں آئے اور آ کے اپنی بیٹی سے فرمانے لگے کہ حفصہ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ حضور پاک کو تنگ نہ کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تم کہتے ہو خرچہ دو خرچہ دو، حضور دیتی ہیں تم خیرات کر دیتی ہو، کیوں تنگ کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگو، لیکن حضور پاک کو کیوں؟ اچھا ہوا نا کہ حضور نے طلاق دے دی۔ تو بی بی حفصہ میں بھی تو خون تو وہی تھا نا جی، عمر کا خون تھا نا،
تو بی بی حفصہ بھی جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا عمر بات سنو، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تم کہاں ہو دخل دینے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ بی بی حفصہ تھی نا، آگے کوئی چھوٹی عورت تو نہیں تھی نا، حضرت عمر کی بیٹی تھی، اور نے کہا ابا جان میاں بیوی کا جھگڑا ہے، ہو جاتا ہے، آپ جائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں آیا مسجد نبوی میں تو میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ بھائی حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضور کی بیویاں چونکہ امت کی مائیں ہیں نا، کسی کی ماں کو طلاق ہو جائے تو اولاد کو تو غم ہوگا نا، اگر اولاد حلالی ہو، حرامی ہو تو خوش ہوگا، کہے گا چلو کاروبار اور چل پڑے گا۔ حرامی اولاد کے لیے تو ہر حال میں کمائی ہے نا جی، طلاق ہو کچھ ہو اس کا کیا، جو حلالی اولاد ہو تو مر جاتی ہے کہ میری ماں کی طلاق ہو گئی، لوگ کیا کہیں، طلاق کا داغ لگ گیا۔ تو سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ہمت کی، میں نے جرأت کی، میں نے پوچھا کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم کہاں ہیں، انہوں نے کہا فلاں جگہ ہے۔ میں وہاں آیا، ایک صحابی سیڑھیوں پہ بیٹھے تھے، میں نے نیچے کھڑے ہو کے کہا کہ فاستأذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے اجازت لو کہ عمر آیا ہے ملنے کے لیے۔ وہ اوپر گیا، واپس آیا، اس نے کہا عمر اجازت نہیں ہے۔ حیران ہوگی ابھی، اب حضور پاک مجھے ملنا بھی نہیں چاہتے، تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا یار مہربانی کرو ذرا پھر جا کے عرض کرو نا، شاید اب حضور اجازت دے دیں۔ تو دوبارہ گیا، اجازت مانگنے کا کہ نہیں، اس کو کہہ دو اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا اداس ہوا، میں بیٹھ گیا چپ کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر بڑا بلند آواز تھے، آپ کی آواز جو ہے نا کان جہیر صوت، آواز بہت بلند تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے زور سے کہا، میں نے کہا حضور پاک سے اجازت لو، عمر دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ حضور میری آواز سن لیں، شاید اجازت دے دیں، تو فأذن لی، حضور نے فرمایا اچھا بلا لو۔ میں جب اوپر گیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے آنسو نکل آئے کہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، ساری دنیا کے بادشاہ جس کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور پورے گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے، ایک مشکیدہ لٹکی ہوئی، یہ گھر ہے حضور۔ اور آج کے عاشق بھی تو آپ نے دیکھے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کے گھر بھی آپ نے دیکھے ہیں نا، صوفے پہ بیٹھ کے عشق کرنا بڑا آسان ہے جناب، پتھروں پہ لیٹ کے مار کھا کے حضور کا عاشق بننا جو ہے پتہ تو تب چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اور پہلا میں نے سوال پوچھا ہل طلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ ہم نے فرمایا نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی ہے۔ عمر کس نے کہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے؟ لئی تو میں نے ایلا کیا ہے، میں نے قسم لے لی ہے کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، طلاق تو میں نے نہیں دی ہے۔ فکبر عمر کہتے ہیں میں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ الحمدللہ شکر ہے طلاق تو نہیں ہوئی نا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کوئی ایسی بات کروں، حضور اداس بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات کروں کہ حضور خوش ہو جائیں، ذرا ہنس پڑیں، کوئی ہنسانے والی بات کروں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ ہم مکے والے قریش جو تھے نا، ہم نے عورتوں کو بالکل ایسے سیدھا کر کے رکھا ہوا تھا، لکڑی سامنے لٹکتی رہتی تھی، ذرا بات خیال کی تو دھنک کر رکھ دیتے تھے۔ آپ ہی نے سر چڑھایا ہے، آپ ہی نے ذہن کو ہمارے سروں پہ چڑھا دیا ہے، عورت کا حق ہے اور عورت کا حق ہے اور عورت کا حق ہے، عورت کو یہ نہ کہو، عورت کو یہ نہ کہو، عورت کو یہ نہ کہو، مارو تو چہرے پہ نہ مارو، زیادہ نہ مارو، داغ نہ پڑ جائے۔ تو سارا آپ ہی نے دن کو سر پہ چڑھایا ہے، اب ٹھیک ہے نا، آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ فضحک رسول اللہ، حضور پاک ہنس پڑے،
حضور ہنس پڑے، فرمایا عمر بات سنو، عورت کی ذات ایسی ہے کہ یغلبہن اللعیم ویغلبن الکریم، کتنی بڑی بات ہے بھئی۔ کلام نبوت جو ہے وہ تو پھر جواہر ہے نا، موتی ہے نا۔ حضور پاک نے فرمایا یہ عورتیں جو ہیں نا، یغلبہن اللئیم، جو کمینہ ہوتا ہے وہ ان پہ سوار ہو جاتا ہے، وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمَ، اور اگر خاوند شریف ہو تو یہ سوار ہو جاتی ہے۔ فرمایا عورت کی فطرت ہے، ہم کیا کریں؟ لیکن آپ نے فرمایا بھائی ہم لئیم تو نہیں بن سکتے، ہم کریم ہی بنیں گے، تنگ کرتی ہیں تو کرنے دو۔ اب ہم اپنے آپ کو بگاڑ تو نہیں سکتے ہیں نا، ہم اپنے کرم سے تو نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا یہ عورت کی فطرت ہے کہ جتنا آج بھی آپ دیکھ لیں، جتنا لوگ اللہ معاف کرے غنڈہ قسم کے عناصر ہیں، ان کے بیویاں ایسے کانپتی ہیں، مجال ہے کبھی دیوار سے ڈر دے، اس کو پتہ ہے نا ڈس کرے گا 2 منٹ لگیں گے، اس کے لیے کیا ہے، یہ لوگوں کو مار دیتا ہے تو میرا مارنا کیا ہے۔ اور شریف آدمی کہے گا بی بی پردے کے بغیر، اور تمہیں کیا پتا ہے آج کل کا فیشن یہ ہے پردہ پردہ پردہ، ہر وقت پردہ لگا رکھا ہے، شریف شیوار کے گلے پڑ جائے گی، مجالے کمینے کو کہے، وہ تو پھر ریڈیو کھول کے لکڑی ہاتھ میں لے کے ٹھیک کر دیتا ہے تاکہ آواز بھی باہر نہ جائے نا، ریڈیو زور سے چلتا رہے گا، اس کے پاس تو طریقہ ہوتا ہے نا بیویوں کو ٹھیک کرنے کا۔ تو بہرحال چونکہ اصل وجہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انہن خلقن من ذل اعوج، یہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے نکلی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو عورت میں ٹیڑھا پن ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا اس کو زیادہ نہ مارنا ورنہ ٹوٹ جائے گی، اور بالکل بھی نہ چھوڑ دینا کہ ٹیڑھا پن زیادہ ہو جائے گا، ذرا دہشت بھی رہے اور مارو بھی نہیں۔ تو اب حضور نے ایلا کیا تھا، یہ بھی قسم ہے۔ اب جناب جب مہینہ گزرا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، فخر دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ بی عائشہ کے گھر میں آئے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی 1 مہینے کی، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ علم عائشہ ہے، یاد رکھو، عائشہ ہے نا جو سرکار دو عالم کے آدھے دین کی وارث ہے، جس سے بڑے بڑے صحابہ دروازے پہ بیٹھ کے مسئلے پوچھتے ہیں، جس سے اجلہ صحابہ آگے پوچھتے ہیں کہ اماں اس مسئلے میں آپ کی کیا خیال ہے، تو بی بی عائشہ کا علم دیکھیں، کہا کہ یا رسول اللہ آج 29 دن ہیں، کیا مانا؟ حضور آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نبی کی قسم تو غلط نہ ہونا۔ کہا حضور 30 دن تو مہینہ تو نہیں ہوا۔ ایک یہ بات کی اور دوسرا کیا اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ آج 29 دن ہوئے ہیں، ہم تو فراق میں دن گن رہے ہیں، ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج 29۔ حضور پاک نے بھی خوشی سے فرمایا عائشہ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ میں نے قسم پوری کی ہے یہ مہینہ ہی 29 کا ہے۔ اچھا عاشقوں نے بات لکھی ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں، یاد رکھنا، نہ مولویوں کی بات ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ مسئلہ ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ صحیح ہے تو اللہ قبول فرمائے، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضور نے قسم تو کھا لی نا، لیکن اللہ بھی اپنے حبیب کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتے تھے، مہینہ مختصر کر دیا، 29 کا بنا دیا۔ کرنا چاہتے 30 کا ہو جاتا، چاندی نظر نہ آتا، پھر کیا ہوتا؟ 30 پورے کرنے پڑتے نا۔ لیکن حضور کا بھی دو ازواج سے فراق تھا نا،
اور اس کے بعد پھر حضور نے وہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگانی چاہیے، دولت پیسہ چاہیے تو آؤ، جو میرے پاس ہے میں دے دوں اور تم کو طلاق دے کے آزاد کر دوں، کسی دولت مند آدمی سے جا کے شادی کر لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کے رسول کو چنتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر دنیا میں تو تنگی ترشی برداشت کرنی پڑے گی، دنیا میں تو فقر فاقہ برداشت کرنا ہوگا، آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر بنا رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ لا تعجلی، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، فاستأمری ابواک، جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو کہ کیا تم دنیا چنتی ہو یا اللہ کا رسول چنتی ہو۔ تو حضور چاہتے تھے کہ نوجوان ہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے پھر تو مجھے بھی چھوڑنا پڑے گا نا، تو فرمایا جاؤ ماں باپ سے مشورہ۔ کہنے لگی افیک استأمر ابویا، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے لیے ماں باپ سے پوچھوں، کمال ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے لیے ماں باپ کی رائے لوں، اخترت اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا رسول قبول ہے، نہیں چاہیے مجھے دنیا کی زندگانی۔ حضور خوش ہو گئے، حضور جانے لگے تو بی بی عائشہ دیکھے نا، آخر سوکن ہی ہوتی ہے نا، چاہے نبی کی بیوی ہو سوکن تو ہوتی ہے نا۔ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مہربانی کریں، دوسری بیویوں سے بھی تو پوچھیں گے نا، میں سب سے پوچھوں گا۔ کہا یہ نہ بتانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ بی بی عائشہ کا خیال ہوگا نا کہ چلو کوئی بھی غلطی کر بیٹھی تو ایک عورت تو کم ہو جائے گی نا، لیکن انہوں نے کہا میرے جواب سن کے کہیں گے جو عائشہ کا جواب وہ ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ بات سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر کسی بیوی نے پوچھ لیا کہ عائشہ نے کیا کہا ہے تو میں بتاؤں گا، اور اگر نہ پوچھا تو میں نہیں بتاؤں۔ اس لیے سمجھے ایک ہے زہار، ایک ہے ایلا تو قسم ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی ہے، زہار میں کفارہ ہے۔ رمضان میں اگر کوئی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کرے تب بھی کفارہ ہے، یا غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہاں بھی کفارہ ہے تاکہ آئندہ وہ بندہ غلطی نہ کرے۔ اور ساتھ اللہ نے تنبیہ بھی کر دی کہ بدبختو، ماں تو وہ ہوتی ہے جو بندے کو پیدا کرتی ہے، یہ کیسے تیری بیوی تیری ماں ہوگی؟ یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، غلط بات کی ہے، یہ قول منکر ہے، زور ہے، اس لیے ہم نے سزا رکھی ہے کہ کفارہ ادا کرو تاکہ آئندہ تیری زبان سے یہ لفظ کبھی نکلیں گی نہ۔ تو یہ آیات ہم پڑھ چکے تھے، اور آج کے سبق میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ فرماتے ان الذین یحادون اللہ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یاد رکھو یحادون، المحادات والمعادات ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ ایک حد میں ہیں، اللہ کا پیغمبر ایک حد میں ہے، یعنی آپ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میری حدیں توڑتے ہیں، تلک حدود اللہ، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا۔ اب مخالفت کیسے ہے کہ حدود کو توڑ ڈالا، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے یہ حلال کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے یہ حرام کر رہا ہے، تو تم اللہ کے ساتھ محادات کرتے ہو۔ کُبِتُوا کما کُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یاد رکھو کُبِتُوا کا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں اہلکوا، ہلاک ہو گئے، بعض فرماتے ہیں عذبوا، عذاب دیے گئے، بعض کہتے ہیں کبتوا، اذلوا، ذلیل کیے گئے،
لیکن سارا معنی ایک ہے، کبتو کما کبت الذین، اللہ نے فرمایا یہ بھی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حالانکہ تحقیق ہم نے اتاری ان پہ کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات۔ یاد رکھو انزلنا یعنی ان پر، حالانکہ قرآن یا کتاب اللہ تو نبی پہ اترتی ہے نا، لیکن چونکہ نبی پہ اس لیے اترتی ہے کہ امت کو ہدایت ہو، اس لیے نسبت کر دی ہم نے تمہارے اوپر، جیسے کہا جائے کہ اللہ نے تم پہ قرآن اتارا ہے، قرآن تو نبی پہ اتارا ہے، لیکن کیوں اتارا ہے؟ تمہاری ہدایت کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وہ جو دنیا میں تکبر کرتے رہے، میرے نبی کی اطاعت نہ کی، ان کے لیے آخرت میں ایسا عذاب ہوگا اہانت والا جو ان کے تکبر کو مٹا ڈالے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہاں علماء قواعد کے نزدیک یوم منصوب ہے، ناصب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں مہین، لیکن اکثر قول یہ ہے کہ یہاں عامل مقدر ہے۔ فذکر یوم یبعثہم اللہ، یاد کیجئے میرے مدنی محمد مصطفیٰ اس دن کو جس دن اللہ ان کو دوبارہ کھڑا کریں گے سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ ان کو خبر دیں گے جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ احصاہ اللہ، ان کا ہر عمل اللہ نے گن کے لکھ کے رکھ لیا ہے۔ نسوہ، یہ تو عمل کر کے بھول گئے، لیکن اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ جاننے والے ہیں، محافظ ہیں، مراقب ہیں، رقیب ہیں۔ فرمایا الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا؟ اللہ جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوا، کوئی سرگوشی کرنے والے تین، الا هو رابعهم، مگر چوتھا خود خدا ہوتا ہے، پانچ چھٹا خدا ہوتا ہے، یا اس سے کم یا زیادہ اللہ ساتھ ہوتے ہیں، چاہے تم جہاں ہو، دنیا میں ہو، زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ خبر دیں گے جو تم نے کام کیا ہے دنیا میں قیامت والے دن۔ ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ نے فرمایا اگر تم تین ہو تو چوتھا خدا، کیا مانا؟ کہ معیت علم ہے، کہ اللہ کا علم محیط ہے، اس کے علم سے کوئی ذرہ باہر نہیں، اس لیے تفسیر بعد میں آ گئی واللہ بكل شیء علیم۔ جیسی دو آدمی بیٹھے ہوں، تیسرا وہ بھی سن رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا جہاں تم تین ایسا ایسا باتیں کرو، یوں سمجھو کہ چوتھا میں بھی سن رہا ہوں، اگر پانچ ہو تو سمجھو کہ چھٹا میں بھی سن رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو یہ ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یہ آخر تین اور پانچ کی کیوں مثال دی گئی؟ اس کے دو جواب دیے ہیں علماء نے، یاد رکھو۔ ایک جواب یہ ہے کہ منافقین کا یہی عدد تھا، ایک دفعہ تین منافق بیٹھے ہوئے حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور ایک دفعہ پانچ اکٹھے ہو کے حضور کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان بدبختوں کو کہہ دو تم تین تھے نا، اللہ بھی تو چوتھا سن رہا تھا نا، اور جہاں تم پانچ تھے تو اللہ بھی تو سن رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان اعداد کا ذکر کیا ہے۔ بعض کہتی ہیں کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اور بعض کہتی ہیں کہ اصولی بات ہے کہ جب دو آپس میں بات کریں گے تو ایک ہوگا جو فیصلہ ہی کرے گا، اگر چار ہوں گے تو پانچواں فیصلہ کرے گا، اس لیے کہا گیا فلا ادنی من ذلک ولا اکثر، اگر تم زیادہ ہو یا اس سے بھی تھوڑے ہو، یعنی تین کے بجائے دو ہو پھر بھی اللہ جانتے ہیں، اس سے بھی کم اگر اکیلے ہو، دل میں باتیں مشورے کر رہے ہو،
تب بھی اللہ جانتے ہیں. اس کو معیت علمی کہتے ہیں. اللہ کے علم سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی صحیح معنی میں اتباع سنت مصطفیٰ نصیب فرمائیں. حضرت عثمان یعنی کثیر الحیات ہے، مانا انتہائی جیسے ایک کنواری لڑکی با حیا ہوتی ہے، کسی کے آگے نظر بھی نہیں اٹھا سکتی ہے، تو حضرت عثمان جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی شرما جاتے تھے. جیسے سرکار دو عالم ایسے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک پنڈلی پہ تھی، حضرت ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے. حضرت عمر آئے، آپ نے اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا بھی ٹھیک کیا اور پھر اجازت دی. جب چلے گئے تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہوئی کہ میرا ابا آیا تو حضور نے فکر نہیں کی، عمر آئے تو فکر نہیں کی، عثمان آئے تو حضور تیار ہو گئے. تو میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا عثمان تو وہ ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. میرا حافظہ کمزور ہے میرا بھائی. اصل بات تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ آدمی گناہ میں جب پڑ جاتا ہے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا گناہ نہ بھی ہو، حلال میں بھی صرف رات دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی بس لگا رہے تو پھر بھی انشاءاللہ حافظہ چٹ ہو جائے گا. اس لیے کتنے علماء ہیں جنہوں نے ضیع العلم فی افغاز النساء کہ جنہوں نے عورتوں کی ٹانگوں میں اپنا علم برباد کر دیا. اسی لیے آتا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، امام وکیع کے پاس ہم گئے اور ان سے کہا حضرت ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو تو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سگریٹ پینا تو حرام ہے نا. اسراف بھی ہے، حرام بھی ہے، بدبو بھی ہے، اپنے پیسے کو جلانا بھی ہے. آگے تیری مرضی ہے. اگر 20 ریال کا نمبر لیا اور لاٹری ڈالی حرام ہے، جوا ہے سیدھا. تم کو چھوٹے بچے ہو، 20 ڈالے اور 150 نکلا ہے، جوا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ جادو وغیرہ کا علاج کون کرتے ہیں؟ بڑے بڑے عامل موجود ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے علاج ہو رہا ہے. آج کل تو عامل اتنے سستے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ کہ بند کی علاج ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل علاج یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ سب جادو شادو سب شیطان بھاگ جائیں گے. شیعہ کے ساتھ کھانا پینا، بابا کھانا پینا تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دوستی دلی نہ رکھو. جن کو حضور کے صحابہ سے بغض ہو ان کو تم دوست سمجھ سکتے ہو؟ کہتا ہے جی کہ میں حضور کا چہرہ مبارک جو ہے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں. درود شریف زیادہ پڑھو اور رات کو پاک کپڑے پہن کے پاک بستر پہ وضو کے ساتھ سویا کرو اور درود پڑھتے 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 سو جاؤ. انشاءاللہ اللہ کریم ہے. شریعت میں پانی کا کاروبار کر سکتے ہیں. مجھے کیا پتا کاروبار کا کیا مطلب ہے. مانا ہے کہ ٹینکر لے کے بیچتے ہیں، بالکل جائز ہے. کیوں آخر اللہ واسطے کون لے آئے گا؟ پیٹرول گھر سے ڈالے گا، جہاں سے پانی لاتے ہیں ان کو بھی فیس گھر سے دے گا اور تم سے صرف سلام کر کے چلا جائے گا. پیسے کیوں نہیں دے گا؟ دکان میں جانوروں والی تصویر والی گڑیا بالکل نہیں جانی چاہیے. ایک طواف ایک کے لیے، ایک طواف ساری دنیا کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. اگر آپ نے کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، مکان پہ غسل کیا، لیکن آپ کے ایام حیض پورے ہو گئے تھے، حیض بند ہو گیا تھا،
پھر آپ نے غسل کر کے عمرہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایام حیض باقی تھے تو آپ ایک دم بھی ادا کریں اور طواف بھی دہرائیں۔ کہتے جی کہ آج کل جو پرفیوم ملتے ہیں ان کا استعمال جائز ہے، بہرحال علماء متاخرین کہتے ہیں کہ جائز ہے، بہتر تو یہ ہے کہ عطر استعمال کریں۔ حضور پاک کے زمانے میں عطر ہوتے تھے، آپ کے زمانے میں عطر عود ہوتا تھا، عطر مشک ہوتا تھا، اور عطر عنبر ہوتا تھا، اور ورد گلاب ہوتا تھا۔ یہ حضور کے زمانے کے پسندیدہ عطر تھے۔ لیکن اگر پرفیوم استعمال کیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ الکحل جو ہے وہ الکحل نہیں رہتا، اس کی شکل بدل جاتی ہے، تو شکل جب تبدیل ہو جائے تو احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مانا نبیذ اگر شدید ہو جائے، نشہ پیدا ہو جائے تو حرام ہو جائے گی، نشہ پیدا نہ ہو تو حلال ہوگی۔ طواف کی حالت میں عورتیں جو ہیں چہرہ کھلا نہ رکھیں بالکل، عمرے میں بھی کپڑا ایسے ڈال دیں پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ جنازے کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی تیرا بھی پڑھے گا انشاءاللہ، تم نہیں پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہارا بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ اس سے بڑا فائدہ ہے کہ لاکھوں آدمی کہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ طواف کر کے ثواب پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ سرزمین حرم میں ایک نیکی کا ثواب تو 1,00,000 گناہ ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، وہ لاکھ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن یہاں کا ایک بھی تو برباد کرنے کے لیے کافی ہے نا۔ دیکھو نا، ایک عام آدمی کے گھر سے چوری کرو، ایک بادشاہ کے گھر سے چوری کرو، ہے تو چوری نا، لیکن پھر اندازہ کر لو سزا میں کتنی فرق ہوگا۔ والد اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بیٹی کو ویسے تو زکوٰۃ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی مارنا چاہتے ہو، بیٹی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو، عجیب بات ہے، بیٹی کا حق ہے، اس کو دو۔ بقیع میں جو دفن ہیں ایمان کے ساتھ جنتی ہیں۔ حاجی عنایت اللہ فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ رحم فرمائیں۔ کہتے جی کہ میں طائف جانا چاہتا ہوں تو اپنے معلم سے، کمپنی والوں سے پوچھو، مجھے کیا پتا، نماز میں جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیا ہے، کیا مشکل کیا ہے؟ الحمدللہ ہم ہمیشہ سفر کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، بلکہ سعودی ایئر لائن نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہے، آخر جہاز کے آخری حصے میں باقاعدہ انہوں نے پردے لگائے ہیں، مصلے رکھے ہیں، کمپس لگایا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ صفائی والے جو جوتیاں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، تم لوگوں کی جوتیاں نہ اٹھاؤ، اپنی کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ اگر عمرے کا ایک واجب رہ جائے، دم پڑ جاتا ہے، دم مکے میں ہی دینا ہے، اگر دم نہ دے سکے تو 10 روزے رکھے، روزے جہاں مرضی آئے رکھ لے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا کیا، یحرفون کلام اللہ ہے تو یحرفون اللہ کے کلام کو تبدیل کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا تکلیف کیا ہو گئی آپ کو؟ بھئی تورات کو تورات کہا گیا ہے، اس کا اطلاق لفظ کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ نے پڑھی ہو موسیٰ علیہ السلام پہ۔ بات سمجھا کرو، قرآن اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل نے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، اس طرح تورات نہیں پڑھی گئی، اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ نماز میں سجدہ تلاوت بھول جائیں، بعد میں کر لیں۔ اگر کوئی آدمی بوٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ بوٹ پاک ہو۔ اگر بوٹ پلید ہے، جیسے کپڑا پلید ہے، نماز نہیں ہوگی۔
کپڑا پاک ہے نماز ہو جائے گی. اگر بوٹ واقعتاً پاک ہے تو جائز ہے. طواف کے دوران میں مرد اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، حل کوئی نہیں نا میرا بھائی. اس کا حل یہی ہے کہ اپنی اپنی عورتوں کو اس وقت طواف کرائیں جب رش کم ہو. دوسرا ان کو سکھائیں کہ وہ باہر باہر لوگوں کے اندر نہ گھسیں. میں نے نہیں سمجھا کہ سود والی آیت ادھار لینا دینا سود ہے. بہرحال مجھے نہیں سمجھ آیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. بدر سے لوگ پانی لے جاتے ہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی صحابہ نہیں لے گئے. کہتے جی کہ خاوند نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں تم کو زیور بنوا کے دوں نہ تو تم پہ طلاق، یعنی اپنے پیسے بچا رہا ہے تاکہ بیوی اندر زیور نہ مانگے. کیوں زیور مانگے تو پھر طلاق بھی آ جائے گی. جناب تم نہ دو، تم بھائی کو تو وہ دے دے، تم بھائی کو دے دو، طلاق بھی نہیں ہوگی، بیوی کو زیور بھی مل جائے گا. مشکل کیا ہے؟ تم نے جب زیور دینا ہو نا خود نہ دیا کرو نا، لے کے بیٹے کو دے دیا، بیٹا جا کے ماں کو دے دے. تم نے تو نہیں دیا نا. باقی علماء کہتے ہیں ایسی بات میں قسم ہوتی ہے، طلاق نہیں ہوتی. قسم کا کفارہ ادا کر دے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں طلاق معلق ہے، جب بھی دے گا طلاق ہو جائے گی. میرا بھائی داڑھی کاٹتا ہے، مونچھیں رکھتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم کی تمام اولاد جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہے. صرف ایک بیٹے تھے بی بی ماریہ قبطیہ سے. باقی تمام اولاد جو ہے 4 بیٹیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طیب طاہر قاسم 3 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا ابراہیم بی بی ماریہ قبطی سے ہے. سفید داڑھی رکھنا بالکل سبحان اللہ، ان اللہ یستحی، اللہ پاک بھی حیا فرماتے ہیں مسلمان بوڑھا ہو جائے سفید داڑھی ہو جائے. حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا جب بال سفید ہوئے نا تو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ بال سیاہ تھے سفید. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں یہ تو وقار ہے بندے کا. تو میں اللہم زدنی وقارن، پھر میرے وقار کو اور بڑھاؤ اور سفید کرو. باقی رنگ لگانا جو ہے وہ بھی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنی داڑھی کو رنگا کرو کسی چیز سے، کالا نہ ہو. کہتے جی حج و عمرے میں تو سر پہ اس طرح پھرواتے ہیں، ویسے اگر پھروایا جائے کوئی منع نہیں. حضرت علی تو ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انی کنت رجلا مزا، ایک تو میں بڑا طاقتور آدمی ہوں، مجھے مزی وغیرہ زیادہ آتی ہے، اور دوسرا میں نے سنا تھا حضور پاک نے فرمایا تھا کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے ناپاکی اور جنابت ہوتی ہے. تو میں ڈر گیا کہ کہیں پانی نہ پہنچے اور میں پکڑا جاؤں قیامت میں، اس لیے میں بال رکھتا ہی نہیں. باب فتح کا کیا ماجرا ہے؟ باب فتح شیعہ والوں سے پوچھو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہمارے نزدیک تو انبیاء کی وراثت ہے ہی نہیں. ان سے پوچھو جو جھگڑا چلائے ہوئے ہیں، اگر کہیں فتح ہے تو بھی جا کے لے لیں، جھگڑا تو ختم کریں نا. ایسے قصے بنائے ہوئے ہیں بس. کہتے ہیں جی ابو بکر نے نہیں دیا، بی بی فاطمہ مانگنے گئی. بی بی فاطمہ کیوں مانگنے گئی؟ بات سمجھو. بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے درخواست کی کہ فتح والی زمین ہمیں دی جائے. جب درخواست دی تو آپ کو خلیفہ مانا تو درخواست دی یا نہیں دی؟ خلیفہ نہیں مانا. بھائی درخواست آدمی دے گا، حاکم مانے گا تو درخواست دے گا نا.
پہلے تو ابو بکر کی خلافت کا اعتراف ہو گیا نا کہ بی بی فاطمہ نے بھی آپ کو خلیفہ مانا، تب درخواست دی. اب خلیفے نے بتلایا کہ بی بی میری تو ساری زندگی جائیداد حضور پہ قربان رہی، لیکن تیرے ابے کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم تمام انبیاء جو ہیں لا نرث ولا نورث، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. انما ترکناہ فہو صدقۃ، یہ تیرے نبی کے تیرے ابا کا فرمان ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. بی بی خاموش ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اچھا ان سے کہو بھئی حضرت ابو بکر نے اگر صدق نہیں دیا اور ان کی خلافت کو نقصان ہوا ہے، حضرت علی بھی خلیفہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ ہاں جی بنے تھے، انہوں نے دے دیا. نہیں، حضرت علی نے صدق دیا؟ اگر دیا ہے تو ثبوت دکھاؤ، اور اگر نہیں دیا ہے تو ان کے نہ دینے سے ان کی خلافت کو کچھ نہیں ہوتا، تو ابو بکر کی خلافت کو کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن بھی خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ انہوں نے دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت نے بھی اسی پہ عمل کیا جس پہ ابو بکر نے عمل کیا، اور ابو بکر نے اسی پہ عمل کیا جو محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے جی کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھا جائے، یہ شرک ہے. شرک کیوں ہے جی؟ اسلحے کی عبادت کرو گے؟ یہ اسلحے کو نفع نقصان کا مالک تو کتے رکھنا جائز ہے، تو اسلحہ ہوا نا. اسلحہ رکھنا تو سنت ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللہ نے فرمایا کہ تیار رہو. ترہبون به عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعب ہو. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی کی عمر 48 سال ہے، حیض کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، تو یہ بیماری ہے، اس کے حیض نہیں سمجھا جائے گا. کہتے ہیں جی کہ دو رکعتیں جو ہیں قبل صلاۃ الصبح و رکعتین بعد العصر بعد العمرۃ، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، پتہ نہیں، بہرحال سمجھ نہیں آ رہا. گزارش یہ ہے کہ وہ جہاں آیا ہے نا میرا بھائی، حضور کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں اور آپ نے ادا فرمائیں، ورنہ جو نص ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، یہ حدیث بھی صحیح ہے اور لا ہے. وہاں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں لا کی تلوار چلاتے ہو، یہاں تلوار کند ہو جاتی ہے. میں نے ایک آدمی کو 1994 میں 850 ریال کا ڈرافٹ بھیجا تھا، پاکستانی 4000 بنا تھا. تو اب یا تو آپ اپنے ریال واپس لیں یا اس وقت جو اس کو پیسے ملے تھے وہ لیں گے آپ. یہ نہیں ہے کہ اب کہو گے پیسے گر گیا ہے زیادہ ادا کرو، یعنی یا تو کہو بھی میرے ریال مجھے دو، یا سیدھی بات ہے تم نے ریال کا ڈرافٹ بھیجا، اس کو کیا ملا؟ اس کو روپے ملے، اور روپے کتنا ملے اتنا لوگے. ہم نے دوستوں نے پروگرام بنایا ہے، ہر ہفتے میں 100 ریال جمع کرتے ہیں اور پاکستان میں مسجدیں بنانے کی کوشش کریں. بڑی اچھی بات ہے، کیا کرو. اگر ضرورت پڑے تو اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، قرضہ ہے تمہارے اوپر استعمال کرو، لیکن مسجد کو پھر ادا کرو. میں پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، یہاں مکے میں آ کے ماشاءاللہ کپڑے پہن کے سو گیا فی امان اللہ. یعنی عمرہ بھی چٹ اور دم بھی لازم، عمرہ بھی دوبارہ کرو اور ایک بکری دم بھی ادا. احرام اسی لیے باندھ کے آئے تھے کہ وہاں جا کے سو جاؤں گا.
کوئی عقل کرو. اشراق کا نماز کا وقت ہوتا ہے سورج نکل کے جب قاعدہ رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی تقریباً 20 منٹ بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد. اور ضحیٰ جو ہے جب دھوپ تیز ہو جائے، یعنی تقریباً 9 بجے کے بعد. میں مسجد جن کے پاس رہتا ہوں، اگر عمرہ کرنا ہے یا جیرانہ جائیں گے یا مسجد عائشہ. مسجد جن تو حرم کے اندر ہے نا، حرم کے باہر جانا ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك 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 اذل الشرك